یہ عالم اسلام کی بڑی مایہ ناز شخصیت علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا تیار کردہ ہے۔ شیخ، ان کی علمی حیثیت کیا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہے ان کے دروس میں علماء کرام بھی شرکت کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے، اور جب وہ بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ وہ عوامی مجلس میں آ کر درس دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ان کے لیے خصوصی مائک کا ایسے انتظام کیا گیا کہ وہ اپنے کمرے سے بیٹھ کر خطاب کریں اور لوگ مسجد حرام میں ان کی گفتگو سن سکیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ علم ان کا کیا تھا اور لوگ انہیں کیوں سننا چاہتے تھے۔ اور شیخ کی وفات کے بعد آج بھی عالم اسلام میں معتبر فتویٰ جن شخصیات کا جانا جاتا ہے ان میں سے ایک شیخ علامہ عثیمین رحمہ اللہ ہیں، جن کے حوالے سے اگر کوئی فتویٰ نقل کر دیا جائے تو وہ ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس کی ایک حیثیت۔ مگر ان کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اپنی جگہ، میں یہاں کچھ دلچسپ چیزیں ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ اس میں چونکہ علماء کرام بھائی اور بہنیں بھی ہیں، معزز ہمارے خطباء بھی ہیں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ علم کب فائدہ مند ہو سکتا ہے اور کن علماء ربانی کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ کتابیں ہزاروں موجود ہیں، مگر کسی کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ ایک شان دیتا ہے، ورنہ کتنی ایسی کتابیں ہیں جو اس وقت موجود تک نہیں ہیں، لکھنے والوں نے بڑی محنت سے وہ کتابیں لکھی تھیں۔ تو کب یہ کتابیں مقبول ہوتی ہیں اور کیسے مقبول ہوتی ہیں، اس کی ایک دو مثالیں سن لیجیے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی سیدھی سادی انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا، میں نے پہلی بار جب دیکھا تو مجھے ان کا حلیہ، کیونکہ اس وقت زیادہ ٹیلی ویژن وغیرہ کا دور نہیں تھا اور یہ ہمارے علماء ٹیلی ویژن پر کم آیا کرتے تھے، تو ان کے زیادہ تر آڈیو اور ریڈیو پروگرام ہوا کرتے۔ تو میں نے قرآن مجید ہی کے ایک پروگرام میں انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے ذرا سا تعجب ہوا، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت سیدھے سادے لگتے تھے اور عام جو عرب مشائخ عبا وغیرہ پہنتے ہیں وہ نہیں پہنا کرتے تھے، عام طور پر وہ صرف توپ پہنا کرتے تھے اور بہت ہی سیدھا سادہ۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، جو اس مجلس کے ایک گواہ تھے، مصر کے ایک بہت بڑے مفتی، انہوں نے مجھ سے یہ بات بتائی مکہ مکرمہ میں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تو حکومتی سہولتیں نہیں لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بہت سارے سینکڑوں شاگرد ہیں، مگر ان سے کوئی مالی منفعت کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے تھے، عام طور پر وہ ٹیکسی سے جایا کرتے تھے۔ یہ بات نوٹ کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اگر آج میں کسی کا اچھا گھر دیکھوں اور کہوں کہ یہ گھر مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے، کسی کی چمچماتی گاڑی دیکھ کر میری نظر اس پر چلی جائے، تو پھر میری بات میں کیا تقویٰ پیدا ہوگا، کیا تاثیر پیدا ہوگی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب حرم سے اپنے درس دے کر وہ نکلے تو کوئی ٹیکسی میں سوار ہوئے، بہت سیدھا سادہ سا انداز تھا ان کا۔ ٹیکسی ڈرائیور جہاں ان کو جانا تھا وہ لے لیا، یعنی جیسے سواری کو بٹھایا جاتا ہے، شیخ کو بٹھا لیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ شیخ عثیمین ہیں، عرب بدو تھا وہ۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی میں بیٹھے تو اس نے سگریٹ جلایا۔ شیخ نے کہا کہ سگریٹ بجھا دو، تو اس نے کہا کہ آپ ٹیکسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کام آپ کو منزل تک پہنچانا ہے، مجھے ہدایتیں نہ دیجیے آپ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میوزک آن کی، جیسے عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریکارڈنگ وغیرہ تھی وہ آن کر دی۔ شیخ نے پھر کہا سختی کے ساتھ، اس کو بند کر دو تم۔ تو ٹیکسی ڈرائیور تھوڑا سا ان کی طرف دیکھا، کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد بن صالح عثیمین ہے۔
تو ٹیکسی ڈرائیور کو، کیونکہ وہ ان کے ریڈیو پروگرام بہت توجہ سے سنتا تھا، سوال جواب وغیرہ، اس کے ذہن میں ایک خاکہ تھا، شیخ عثیمین بھاری بھرکم شخصیت ہوگی، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہٹو اور سڑکوں کا مجمع ہوگا، اور وہ اسی طرح خاص گاڑی میں جا رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ایک خاکہ بن گیا تھا۔ تو اس نے ان سے مذاق کیا، ٹیکسی ڈرائیور کہا کہ یہ شاید ایسے ہی مجھے گھمانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے، یہ کوئی بدو آدمی لگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں شیخ عثیمین ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ شیخ عثیمین ہو سکتے ہیں تو پھر میں شیخ بن باز ہوں، اگر آپ شیخ عثیمین ہو سکتے ہیں تو پھر مجھے کون روک سکتا ہے کہ میں شیخ بن باز ہوں پھر۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میرے والدین نے تو میرا نام یہی رکھا ہے، مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ بن باز ہیں، گاڑی تھوڑا ادھر موڑ لیجیے۔ وہ شیخ بن باز جو مفتی تھے ان دنوں میں مکے ہی میں تھے وہ، تو وہ بڑی شدت سے گاڑی اس کی مڑوائے، اور جہاں شیخ بن باز رہتے تھے وہاں پر وہ گاڑی کا رخ کروایا، اور اس کے جب قریب پہنچے تو اب ڈرائیور کو تھوڑا سا احساس ہوا کہیں واقعی شیخ عثیمین تو نہیں ہے، یہ جو دیکھنے میں تو عام سب سمپل آدمی لگ رہا ہے، لیکن ریڈیو پہ تو اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے شیخ عثیمین، لیکن جو گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ تو شیخ بن باز ہی کا گھر ہے۔ تو خیر وہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گئے، تو اب وہ ذرا گھبرا گیا کہ کیونکہ سگریٹ بھی جلایا تھا، اور علماء سعودیہ اور علماء نجد کے نزدیک تو سگریٹ حرام ہے، ایک جرم، دوسرا وہ ریڈیو پر جو ہے گانے سن رہا تھا وہ، اور شیخ سے اس نے کچھ عجیب سی گفتگو کی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو شیخ عثیمین کو وہ لوگ جانتے تھے، فوری طور پر وہ دوڑے دوڑے آئے اور شیخ کا استقبال کرنے، اب اس کو یقین ہو گیا کہ معاملہ خراب ہے کچھ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ نے کہا گاڑی روک دو۔ اب وہ جب دیکھا کہ کچھ لوگ آگے آئے ہیں تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، گاڑی موڑ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے گاڑی روک دی اور شیخ اتر گئے، اور اس کے بعد جو لوگ تھے وہاں پر ان سے کہا کہ اس کو اندر لے آؤ، ڈرائیور کو اندر لے آؤ۔ اب جب ڈرائیور کو اندر لے جایا گیا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اندر جب داخل ہوئے تو شیخ بن باز تشریف فرما تھے وہاں پر، اور شیخ بن باز جو آپ جانتے ہیں نابینا تھے، تو شیخ عثیمین نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ آج ایک مہمان آئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شیخ بن باز ہیں۔ تو اب شیخ بن باز دیکھیے، یہ ایک دوسرے علماء ربانی کی ایک مثال ہے، یہ دونوں بہت معتبر ترین علماء ہیں، شیخ بن باز اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہوئی، شیخ عثیمین نے جو کچھ دیکھا وہ بتا دیا، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ ہمارے سلف ہیں موجودہ دور میں جنہوں نے دین کا کام کیا، اور ان کے نام کے ساتھ جو برکت ہے، کیوں ہیں یہ؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کیا ہے تمہارا پیشہ؟ ٹیکسی چلاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ سگریٹ کیوں پیا تم نے؟ اب شیخ بن باز کے پوچھنے کا کچھ انداز ایسا تھا کہ اس نے کہا آئندہ نہیں پیوں گا میں، بس ایک ہی بات، تمہاری گاڑی کچھ پرانی سی ہے، گاڑی بدل کیوں نہیں لیتے؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بدو آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی گاڑی خود سے خریدوں۔ شیخ بن باز نے اس سے پوچھا گھر کہاں ہے تمہارا؟ فلاں جگہ۔ تو اپنا کوئی آدمی انہوں نے خاموشی سے بھیجا، یہ معلوم کرنے کہ واقعی یہ ضرورت مند غریب ہے۔ اس کے بعد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم اپنی مرضی کی گاڑی لے لو، پیمنٹ اپنی طرف سے کر دی اس کے بعد جو آدمی کے اوپر اثر ہوا ہوگا، آپ الفاظ میں اس اثر کو بیان نہیں کر سکتے، کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بعد میں چل کر جو مبلغ بنا، داعی دین بنا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جس علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں ان کا گھر تھا، بہت معمولی سا علاقہ تھا وہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا عام علاقہ،
تو عام علاقے میں وہ ان کی رہائش تھی اور عام سا گھر تھا ان کا، لیکن یہ عام گھر ایسا تھا جہاں سعودی عرب کا حکمران ملاقات کرنے کے لیے چل کر آ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ شیخ عثیمین کے گھر ان کو بلایا نہیں جاتا، بادشاہ وقت ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب شاہ خالد ان کا دور تھا، وہ قسیم کے دورے پر آئے تو شیخ عثیمین کے گھر خود وہ چل کر آئے تھے، اور ان کا گھر کچھ ایسے انداز کا تھا کہ وہاں بڑی گاڑی لے کر نہیں جایا جا سکتا۔ تو شاہ خالد فرما روا سعودی عرب کے اتر گئے اپنی گاڑی سے اور گلی پیدل چلتے ہوئے گزارے اور شیخ عثیمین کے گھر تک وہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب سی بات کی، کیوں یہ تفسیر کو اللہ تعالیٰ قبولیت دیتا ہے اور علماء کون ہوتے ہیں اس کو آپ پہچانیں، کہ جب شاہ خالد یعنی بادشاہ وقت ان کے گھر میں موجود ہے، انہوں نے پیشکش کی آپ صرف اجازت دیجئے میں آپ کا گھر ایک اچھے علاقے میں آپ کی خواہش کے مطابق بنوا دیتا ہوں۔ ابھی یہ بادشاہ کی طرف سے پیشکش تھی شیخ عثیمین کو۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ہم بھی اپنا تقوی کا یہاں جائزہ لیں۔ دنیا ان کے گھر آئی تھی، مگر انہوں نے دنیا کو کس طرح سے شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا۔ یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں ائمہ اور محدثین کے دور کی، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی بھی علماء ربانی سے دنیا خالی نہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ میں گھر بنوا دیتا ہوں، تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی، آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، آپ میرے لیے گھر بنائیں گے تو اس کا فائدہ مجھے یا میری اولاد کو ہوگا، کیوں نہیں اس علاقے میں آپ ایک جامع مسجد بنا دیں، اسی خرچ پر ساروں کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ بادشاہ کو ایک غریب شیخ کا یہ جواب، یہ ہمارے لیے آئینہ اور شیشہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ خالد نے انیزہ کی جو جامع مسجد ہے اسی بیک گراؤنڈ میں بنوائی تھی، جیسے شیخ چاہتے تھے اسی طرح کی مسجد تعمیر کی گئی۔ شیخ عثیمین نے اپنے لیے لینا گوارا نہیں کیا کہ گھر اگر آپ مجھے دیں گے میں رہوں گا یا بچے رہیں گے، مگر مسجد بنا دیں گے تو سارے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کب اور کس طریقے سے یہ قبولیت عطا فرماتا ہے، اس کو صرف ان دونوں مثالوں سے آپ سمجھیے۔